ایک آدھ بات حضور غوث پاک کی عرض کرتا ہوں. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ طالب علموں کو سبق پڑھا رہے تھے تو سبق پڑھاتے پڑھاتے نا ہاتھ آگے بڑھایا تو اچانک ہاتھ واپس آیا تو گیلا ہو گیا تھا سارا. تو شاگرد بھی بڑے سیانے ہوتے ہیں, انہوں نے سبق چھوڑ دیا, استاد جی کے گیلے بازو کو دیکھنا شروع کیا. حضور یہ کیا ہے؟ غوث پاک بھی غوث پاک سے ہر بندے کا ہاضمہ اتنا اچھا نہیں ہوتا کہ اس کو ہر بات ہضم ہو جائے. کئیوں کو بد ہضمی بھی بڑی سخت ہوتی ہے, کھٹے کھٹے ڈکار آتے ہیں بات سے, کانوں سے دھواں بھی نکلتے ہیں کئی دفعہ. تو انہوں نے پوچھ لیا فٹافٹ کہ حضور یہ کیا ہوا؟ تو غوث پاک کو پتا تھا کہ سب کا ہاضمہ ٹھیک ہے. میاں صاحب نے بھی کہا تھا خاص ساندی کا لامات نہیں مناسب کرنی. اگلا شعر میں نہیں یہ پڑھتا کیونکہ زیادہ ڈاٹ ہے تو میں ادھر ہی رہتا ہوں, اتنا ہی کافی ہے کہ خاص ساندی کا لامات نہیں مناسب کرنی. انہوں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے تمہارے والی بات نہیں. اللہ اکبر. ابھی سبق پورا ہو رہا تھا تو بندے دوڑے دوڑے آ گئے اور انہوں نے نعرے لگانے شروع, یا غوث یا غوث یا غوث. لوگ کہتے ہیں غوث پاک سے ملتا نہیں. میں کہ ٹھیک ہے انہوں نہیں نہ ملیا, جنہوں ملیا اس سے رولا پانا نہ بڑا ملیا ہے بڑا ملیا ہے بڑا ملیا. اپنا اپنا معاملہ ہے. کسی نے کہا حضور کچھ نہیں دیتے تو کسی نے کہا میرے کریم سے گر قطرہ, کسی سے دریا بہا دیے, در بے بہا دیے. جس کو ملا ہے وہ تو شور کرے گا. تو تھوڑی دیر کے بعد ہی بندے پہنچ گئے. انہوں نے آ کے یا غوث کے نعرے بھی لگائے, وہ مچلے بھی, وہ روئے بھی, وہ قدم بھی چومے, اپنے مقدر پہ ناز بھی کیا. شکر ہے اللہ کا, اللہ نے ہمیں آپ کا غلام بنایا, شکر ہے. تو طالب علموں نے پوچھا ہوا کیا؟ کہنے لگے کشتی میں بیٹھے تھے تو ڈوبنے لگی تھی. تو ہم نے کہا کہ ہم تو غوث پاک کے ماننے والے. تو پھر حضور غوث اعظم کا دست مبارک نمودار ہوا ہے اور کشتی کو پکڑ کے کنارے لگا دیا ہے. کشتی کو پکڑ کے کنارے لگا دیا ہے. ایک قریب کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دوسرا اس کی کمر پہ تھپکے دے کے کہنے لگا ویسے ہی ہو سکتا ہے جیسے آصف بن برقیہ کے ساتھ, بالکل ویسے ہی ہو سکتا ہے. آصف بن برقیہ جناب بلقیس کا ملکہ بلقیس کا تخت لائے تھے. یہ اللہ نے کیوں آیت نازل کی قرآن پاک میں؟ وہ قصہ کہانی ہے کہ وہ جی تخت لائیں, یہ کیوں بیان کی اور تخت آیا کس طرح آیا؟ انہوں نے کہا کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے آ جائے گا. پھر آیا کہ نہیں آیا؟ ان سے پوچھا یہ کیسے آیا؟ کہنے لگے ھذا من فضل ربی. او سنگیو, صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی تخت لا سکتا ہے, نبی پاک کا غلام نہیں لا سکتا. یار آپ نے کرامت کا انکار کر کے اپنے آپ کو کمزور کر لیا. اور نہیں جی نہیں یہ کیسے ہو, کیا مطلب ہے؟ آپ سورہ نمل روز پڑھے اور جناب سلیمان علیہ السلام کے امتی کی شان بیان کرے کہ وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے 80 گز اونچا 80 گز چوڑا 80 من وزنی تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آئے. کسی بندے کا ایمان خراب نہیں ہوتا. اور میرے غوث پاک جیلانی یہ وہ بندے ہیں جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں, امتیوں کی طرح نہیں. کن کی طرح؟ نبیوں کی طرح, نبیوں کی طرح. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ, ہم کو ملانگ لوگ نہیں ہیں الحمدللہ تعالیٰ. ہم تو غوث پاک کی کرامت بھی مانتے ہیں پر قرآن و سنت کی اینک لگا کے مانتے ہیں. لیکن غوث اعظم کی کرامات اتنی متواتر کے ساتھ ہیں کہ ملا علی قاری فرماتے اتنی تو کرامتیں سنی نہیں اتنی غوث پاک کو اللہ نے عطا فرمائی. رب کریم نے انہیں درجہ دیا, وقار دیا, ان کی دعاؤں کو قبولیت دی. اللہ نے انہیں اعزاز کے ساتھ نوازا, اللہ نے ان پر فضل فرمایا. ایک تاجر تھا تو ملک شام جاتا تھا اکثر تجارت کرنے کے لیے, مال کما کے لاتا, غریبوں کی بھی مدد کرتا, مدارس کی مساجد کی سب جگہ جہاں دین کی ضرورت ہوتی پہنچتا. ایک بغداد میں اور درویش بھی گزرے جن کا نام شیخ حماد ہے, وہ بھی بڑے درویش تھے. وہ تاجر شیخ حماد کے پاس گیا, کہنے لگا میرے لیے دعا کر دے, میں جا رہا ہوں سفر کے لیے. تو انہوں نے کہا میں صبح بتاؤں گا. استخارہ کیا صبح, کہنے لگے نہ جانا, تیرا مال بھی لٹ جائے گا اور تو قتل بھی ہو جائے گا. وہ بڑا پریشان ہوا, حضور غوث پاک کے پاس گیا, کہنے لگا حضور وہاں بھی میں نے کہلا بھیج دیا ہے, سامان میرا پڑا ہے, جاؤں گا نہیں, پیمنٹ نہیں کروں گا, ملے گا نہیں تو خسارہ ہو جائے گا, مہربانی فرمائے. غوث پاک نے مراقبہ کیا, فرمایا تو جا اللہ خیر کرے گا, تو جا اللہ خیر کرے گا. مرید کا عمل کے یقین, پیر کا عمل کے یقین. چلے آپ فیصلہ کر لیں تو میں آگے بڑھتا ہوں. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرید سے کہا تو جا اور اللہ خیر کرے گا. وہ گیا, کہتے میں نے پیمنٹ کی,
مال لیا، واپس آیا، گھوڑوں کا سفر تھا، رستے میں رات کو ایک جگہ سویا، خواب دیکھتا ہوں، خواب میں ڈاکو آ گئے، انہوں نے پہلے مال لوٹا، پھر مجھے قتل کیا، اور جب میرے گردن پہ انہوں نے خنجر چلائی، خواب دیکھا تو میری فٹافٹ آنکھ کھل گئی، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں اسی وقت ہی رخت سفر باندھا، سر پٹ گھوڑے دڑائے، کچھ رات کو کچھ دن کو، سویرے بغداد پہنچ گیا۔ کہتے خیال تھا کہ پہلے غوث پاک کے پاس جاؤں گا، لیکن پہلے شیخ حماد سے ملاقات ہو۔ میرا چہرہ دیکھا، پریشان تو دیکھ کے مسکرائے، فرمانے لگے بھی تیرا پیر بڑا شاندار ہے، تیرا پیر بڑا شاندار ہے، وہ کام جو حقیقت میں ہونا تھا نا، حقیقت میں انہوں نے دعا کی ہے تو رب کریم نے اسے خواب بنا دیا ہے۔ ان کی دعا کی برکت سے اللہ نے اسے، اب میں بات مضبوط کرنا چاہتا ہوں تو میں ایک حدیث پاک بھی پڑھ دوں۔ لوگ کہیں گے جی مرنے والا بھی بچ جاتا ہے، عمر بھی بڑھ جاتی ہے، مشکات کی حدیث ہے، ترمذی میں بھی موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو رزق بھی بڑھ جائے، عمر بھی لمبی ہو جائے، تو اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ عمر بڑھ جاتی ہے، موت کچھ وقت کے لیے ٹل بھی جاتی ہے۔ حضور غوث پاک کو اللہ نے بڑا اعزاز دیا، بڑی کرامات دی۔ آپ فرمایا کرتے تھے میں نے 40 سال اپنے رب کو راضی کیا مصلی پہ بیٹھ کے، تو میرے مالک نے پھر پوچھا ہے کہ عبد القادر کچھ مانگ لے، کوئی بات کر لے، تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اپنے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کیا مالک جو قیامت تک مجھ سے محبت کرے، فضل کرنا اسے بغیر توبہ کے موت نہ دے۔ تو میرے رب نے میری اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا کہ جو مجھ سے پیار کرے گا، میرا نام لے گا، وہ بغیر توبہ کے نہیں مرے گا۔ جنات بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ کو شیخ بحر و بر کہا جاتا ہے۔ جب آپ نے منبر پر بیٹھ کر یہ اعلان فرمایا نا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو خراسان کے جنگلوں میں معین الملت والدین عطائے رسول ہند الولی خواجہ معین الدین اجمیری موجود، تو وہاں اعلان کرنے لگے، کہنے لگے غوث پاک صرف گردن پہ کیوں، آپ میری آنکھوں پہ بھی قدم رکھیں، میرے سر پہ بھی قدم رکھیں۔ اللہ نے ان اولیاء کو بڑا اعزاز دیا، انہیں اللہ نے بڑی شان دی۔ اپنی نسبت اللہ کے بندوں سے مضبوط رکھیں۔ ضروری نہیں کہ آپ کسی جگہ مرید ہی ہوں گے تو آپ کی نسبت مضبوط ہوگی۔ آپ خواجہ معین الدین سے پیار کریں، آپ حضرت بہاؤالحق نقشبند بخاری سے پیار کریں، داتا علی اجویری سے پیار کریں، آپ غوث پاک جیلانی سے، آپ اللہ کے نیک بندوں سے محبت کریں، ان کا تذکرہ سنیں۔ اب تو پوری مہم چلی ہوئی ہے اللہ کے بندوں کے خلاف، لوگوں نے ایسا وار چلایا ہے کہ بس جی کچھ بھی نہیں جی، آپ چھوڑیں، آپ ڈائریکٹ کتاب و سنت کو پڑھیں، کوئی بھی نہیں جی، کوئی ولی نہیں، تو پھر وہ جو اتنی آیتیں ہیں، وہ حدیثیں، وہ سارا کچھ، اس کا مطلب ہے امت میں ولی ہوتے ہی نہیں۔ تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کا کیا معنی ہے؟ اس کا کیا مطلب؟ آپ نے تو ملیا میٹ کر دیا، سارا پوری مہم چلی اللہ کے بندوں سے پیار کریں۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس سے پیار کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ رسول پاک کو کبھی اشتعال نہیں آیا، اور بھائی حضور کو کبھی اشتعال بول کے بتائیے، اشتعال چھوڑ دو، ہم محتاج ہیں نبی پاک کے، ہم نے جو سیکھنا ہے اپنے نبی سے سیکھنا ہے۔ وہ اگر زندگی میں آپ نے اشتعال چھوڑ دیا، بہت سارے لوگ دانا پھینکنے آتے ہیں، وہ پھینک کے چلے جاتے ہیں، ہم پیچھے سے لڑتے رہتے ہیں۔ اگر آپ اشتعال چھوڑ جائیں، دیکھو حضور کے میلاد پر میں نے کیا بات چھیڑی ہے، بڑی ضروری سمجھی ہے تو چھیڑی ہے۔ نبی پاک کو نا اپنے دادا سے بڑا پیار ہے، بڑا دادا سے، والد سے تو ہوتا ہی ہے، ماں سے تو ہوتا ہی، حضور کو اپنے دادا سے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جنگ میں حضور کے ساتھ تھا فتح مکہ کے بعد، تو کافروں نے بڑا شدید حملہ سامنے سے کر دیا۔ فرماتے ہیں جب انہوں نے شدید حملہ کیا تو مسلمان تھوڑے پیچھے ہٹے، ارادہ یہ تھا کہ نئی منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ کہتے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی لگام تھامی ہوئی تھی، صحابہ پیچھے ہٹے پر حضور نہیں پیچھے ہٹے، اور آگے بڑھے تو میں نے کہا یا رسول اللہ سب لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں، ذرا پیچھے ہٹ کے نئی حکمت عملی، نئی تازگی کے ساتھ وار کریں گے تاکہ مقابلہ کر سکے۔ تو جنگ کا موقع ہے، جنگ کا وقت ہے، اور حضور وہاں نعرہ کیا لگاتے ہیں، فرمایا پیچھے نہیں ہٹنا، کیوں؟ انا النبی لا کاذب انا ابن عبد المطلب لا کاذب، فرمایا پیچھے نہیں ہٹنا ہے، ایک تو اس لیے نہیں ہٹنا کہ میں نبی ہوں اور یہ بھی سچ ہے، اور اس لیے بھی پیچھے نہیں ہٹنا کہ میں کوئی معمولی آدمی نہیں، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ اب پیچھے ہٹنا
کتنی دلچسپی اپنے دادا کے ساتھ، کتنا پیار ہے۔ ضروری نہیں دادا پی ایچ ڈی ہو تو پھر ہی پیار کیا جائے، یہ بھی ضروری نہیں کہ دادا کروڑ پتی ہو تو پھر بھی پیار کیا جائے، یا دادا پیر ہو، صوفی ہو، عالم ہو تو پھر ہی پیار کیا جائے۔ ماں باپ تو ماں باپ ہی ہوتے ہیں، ماں باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں۔ مجھ سے کوئی کہے میں اپنی اماں پہ 6 جلدوں میں کتاب لکھ سکتا ہوں، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، وضو کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ اگر کبھی اللہ مجھے موقع دے تو میں کئی جلدوں میں اپنے والد پر کتاب لکھ سکتا ہوں۔ یہ ضروری تو نہیں کہ ماں باپ پڑھے لکھے ہوں تو پھر ہی ان پہ لکھا جا سکتا ہے۔ ماں اگر اپلے بھی تھاپتی ہو نا، اسے الف با تا سا نہ بھی دیکھ کے پڑھنا آتا ہو تو بیٹے سے پیار کتنا کرنا ہے یہ اسے آتا ہوتا ہے، یہ اللہ اسے دیکھ کے بھیجتا ہے۔ اس کے لیے کسی پی ایچ ڈی کی ضرورت یہ اسے پتا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس کے سینے میں پہلے اتارتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پیار، انا ابن عبد المطلب، میں کوئی معمولی آدمی نہیں، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ یہ جنگوں میں حضور اعلان کرتے ہیں۔ اب دوسری کتاب دیکھیے الوفا شریف میں اور شفا شریف میں حدیث ہے، حضرت عمر فاروق راوی فرماتے میں کھڑا تھا، یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم ہے، زید بن دسنا اس کا نام ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کہیں ضرورت پڑتی تھی تو ہم لوگوں سے قرضہ لیتے تھے۔ وہ ایک دن مجھے کہنے لگا مجھ سے قرضہ لے لیا کرو، میرے پاس پیسے پڑے ہوتے ہیں۔ میں نے اس سے قرضہ لے لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کے لیے، کیونکہ میری ذمہ داری تھی مہمانوں کی دیکھ بھال۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابھی اس کے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وعدے میں 3 دن باقی تھے، میں حضور کے ساتھ تھا۔ وہ عالم تھا یہودیوں کا، تورات جانتا تھا، تو چوک میں اس نے کھڑا کر لیا اور کھڑا کر کے کہنے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے پیسے دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو 3 دن باقی ہیں وعدے میں، انشاءاللہ وعدے پہ دے دیں گے۔ میں نے جو مضمون چھیڑا ہے وہ میں نے مکمل کرنا ہے، آپ میری بات پہ توجہ کرنا۔ میں کہہ چکا ہوں کہ حضور کو دادا سے بڑا ہی پیار ہے۔ اب وہ یہودیوں کا عالم کیا کہتا ہے نبی پاک، تانا کس طرح دیتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باش۔ جب حضور نے کہا نا ابھی 3 دن باقی ہیں تو کہنے لگا جی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پھر معاذ اللہ، کروڑ دفعہ معاذ اللہ۔ کہنے لگا جی عبد المطلب کی اولاد کا طریقہ یہ ہے، پیسے لے لیتے ہیں پھر واپس نہیں کرتے، ہے نا اشتعال والی بات۔ یعنی ویسے ہی آپ کسی کو کہیں کہ تیرے دادے کی اولاد شاری کا طریقہ ہی وہ گرم ہو جائے گا، اور اگر یہ کہہ دیا جائے اس ذات کے بارے میں جس سے آپ پیار بھی عشق کی حد تک کرتے ہو، تو اب تھپڑ تو بنتے ہیں نا 4، اب ڈنڈا تو بنتا ہے نا۔ لیکن میرے نبی پاک اشتعال بھی نہیں آتے، مزاج نہیں تھا رسول کریم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی بڑی بات کر دی کہ حضرت عمر کہتا ہے میں نے یوں کر کے تلوار پہ ہاتھ رکھا، نکال لی نیام سے باہر، گردن اڑاؤں گا اس گستاخ۔ رسول کریم نے فرمایا عمر یہ تو کیا کر رہا ہے، تیرے تو ذمہ یہ تھا کہ تو اسے نرمی کا کہتا اور مجھے پیسے دینے کا کہتا۔ اب اس طرح کر، اسے فلاں جگہ لے جا، وہاں کھجوریں پڑی ہیں تول کے دے دے، چل 2 کلو زیادہ بھی دے دینا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا حضور زیادہ کس بات کی، میں تو پوری بھی ذرا ناپ تول کے دوں گا، احتیاط سے، کس بات کی زیادہ، اس نالائق کو زیادہ دوں؟ حضور فرمانے لگے زیادہ اس لیے دینی ہے کہ تو نے اسے ڈانٹا ہے، تو نے تلوار دکھائی ہے، اب 2-3 کلو زیادہ دینے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں لے گیا، میں نے 2-3 کلو کھجوریں زیادہ دی، پر وہ میرے اندر جو اس کے بارے میں کوفت تھی وہ جاتی نہیں تھی، میرا دل کرتا تھا کاٹ ڈالوں اسے، اور جب میں نے دے لی نا میرے قریب آیا، میرے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا۔ آنسو بڑے قیمتی ہوتے ہیں، کبھی نکلتے ہیں۔ کہتے ہیں جب میرے گھٹنے پہ اس نے ہاتھ رکھا تو وہ یہودیوں کا عالم رو پڑا، کہنے لگا عمر تیرا کیا خیال ہے کہ میں بلا وجہ یہ میں نے بات کر دی؟ کہا نہیں، روتا کیوں ہے، پہلے بے ادبی کرتا ہے اب روتا ہے۔ کہنے لگا عمر میں کوئی معمولی آدمی نہیں، میں پڑھا لکھا بندہ ہوں، معمولی ہوتا تو جلدی مان جاتا، میں تورات کا، انجیل کا، زبور کا عالم ہوں، میں نے آخری نبی کی ساری صفتیں اپنی کتابوں میں پڑھی ہیں، میں نے ساری باتیں چھپ چھپ کے نبی پاک میں دیکھ لی تھی۔ ایک بات میں نے حضور کی آزمانی تھی ابھی، وہ یہ تھا کہ نبی پاک کے سامنے جتنی بھی جہالت کرو گے نا، اللہ کے رسول کا حلم اس پر غالب آ جائے گا، حضور کا صبر اس پر غالب آئے گا۔ میں نے نا آج وہ آزمانا تھا، اور میں نے نا سازش کر کے بلال کو پیسے دیے تھے، اور میں نے سازش کر کے 3 دن پہلے مانگے تھے، پر عمر تجھے مبارک ہو، میں نے تو آزما کے مانا ہے، تو بغیر آزمائے محمد عربی کا غلام بن گیا ہے۔
اب لے جا مجھے معافی بھی دلا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی بھی میرے لیے اس سند پہ بھی تو میرے ساتھ شامل ہو۔ زندگی میں اشتعال نہ اپنے آپ کو آنے دیں۔ لوگ دنیا میں باتیں کرنے آئے ہیں، باتیں کرنے والے رہ جایا کر، باتیں کرنے والے، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے، اور کام کرنے والے وہ کر جاتے ہیں۔ اگر آپ باتوں پہ آپ وقت گزاریں گے تو رہ گئے۔ اشتعال، وکیلوں کو بھی یہاں اشتعال آتا ہے، یہاں ڈاکٹروں کو بھی اشتعال آتا ہے، یہاں فلانے کو بھی اشتعال آتا ہے، یہاں فروش۔ بھئی آپ کس چکر میں پڑ گئے؟ اگر آپ کو اشتعال ہی آنا ہے، آپ دیکھیں نا اہل طائف نے نبی پاک کے ساتھ کیا کیا۔ تاریخ میں نا کچھ الفاظ ایسے ہیں جو پڑھے نہیں جاتے۔ جب انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ، آپ نبی ہیں جو دروازہ گھوم رہے ہیں، آپ نبی ہیں جن کے ساتھ لشکر ہی کوئی نہیں، پیسے ہی کوئی نہیں، آپ ہیں۔ اتنے سخت جملے، پتھر بھی مارے۔ اشتعال تو 1.5 منٹ میں آ جاتا ہے بندے کو، اور ہمارے ہاں تو رہ بھی صرف اشتعال ہی ہے، صرف اشتعال ہی ہے، جس کو دیکھو اسے اشتعال ہے، ادھر بھی لڑائی، ادھر بھی دنگا، ادھر بھی فساد۔ بھئی آپ چھوڑیں۔ رسول کریم علیہ السلام کو حضرت زید بن حارثہ نے کہا حضور دعا کریں گے تباہ ہو جائے۔ نبی پاک نے فرمایا، لفظ حدیث کے فرمایا، لم ابعث لعانا، فرمایا میں کو تانے دینے والا بن کے آیا ہوں، میں کو وہ ہوں جو تانا زنی کروں گا، بد دعا دوں گا انہیں۔ فرمایا انما بعثت ہادیا و رحمہ، فرمایا میں تو رحمت بن کے آیا ہوں اور لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے آیا ہوں۔ زندگی میں کبھی بھی اشتعال۔ ایک بات اور کرنی ہے آپ سے، اس پر بھی آپ نے خاص توجہ کرنی ہے، جو ہمارے لیے سرکار کی محتاجی میں سے خیرات ہم نے لے لی، وہ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نا قرآن مجید نے حریص کہا۔ اللہ اکبر۔ یہاں شاید آپ مجھے کہہ دیں تو میں ناراض ہو جاؤں، لیکن قرآن نے کہا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ کرے کہ ہم قرآن کے الفاظ پر غور کریں۔ حریص علیکم، اے میرے محبوب کے غلاموں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا تم پر حریص ہیں، یعنی تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی کر رہے ہیں، تمہاری بھلائی چاہنے میں۔ یہ ایسے الفاظ ہیں کہ اس سے بڑھ کر میں ان کا معنی نہیں کر سکتا۔ اگرچہ علماء تفسیر نے حریص علیکم کے کئی معنی بیان فرمایا محبوب کو جلدی ہے۔ بیٹا بھی اماں سے کہتا ہے اماں آہستہ آہستہ ہی میری ترقی ہوگی نا۔ اب مرید بھی پیر صاحب سے کہتا ہے حضرت صاحب ہوں میں شروع کرتے لئیے سویرے اٹھتے پہنا تے اے میں ہولی ہولی کر کے داڑھی، مجھے تو خیر بہت سارے کہتے ہیں، اس لیے ایک میرے سنگی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، وہ جنوبی پنجاب سے ہیں تو وہ سرائکی ہیں۔ ہمیں اللہ نے یہ اعزاز دیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہر زبان کا بندہ ہوتا ہے، اس لیے کئی دفعہ اپنی زبان بھی گٹ مٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ سب سے بات کرنی ہوتی ہے نا جی۔ تو مجھے کہنے لگے ایک دن فون کر کے پیر صاحب مبارک ہو گئے۔ میں نے کہا جی خیر مبارک، کیا ہوا؟ کہنے میں ان چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ لئی اللہ دے فضل نہ۔ میں کہا چلو میں تیری مبارک قبول کیتی تو مہربانی کری انہوں کھاد شاد باندھا رہی تاکہ تھوڑی بڑی بھی ہو ہی جائے کہ مبارک ہوئے۔ میں چھوٹی چھوٹی، میں کہا چلو اللہ کریم خیر کرے گا بڑی بھی ہو جائے، حالانکہ داڑھی کا کوئی وزن ہی نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے نہ چھوٹی کا نہ بڑی کا، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باہر کیا جو بات عرض کرنی ہے اس کی طرف آتا ہوں آپ حضرات سے۔ حریص علیکم، بھئی ہر بندہ کہتا ہے میں آہستہ آہستہ چلوں گا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شوق رکھتے میری امت کو جلدی سے خیر ملے، جلدی سے۔ آپ دیکھیں نا ہم نے نا اصل میں سنی تقریریں، سنانے والوں نے سنا دی، بس وہ ٹھیک ہے ایک نظام ہے، لیکن کبھی کبھی نا ہم الجھ جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں کہ یار ایسے بھی ہوتا ہے۔ نبی پاک جلدی کرتے ہیں اپنی امت کو خیر دینے میں، جلدی۔ حضرت ابو ہریرہ نے حافظہ مانگا تو فٹافٹ دیا حضور۔ حضرت جابر ابن عبداللہ نے کہا حضور گھر میں غربت ہے تو فرمایا یہ کلو لے جا، کھول کے نہ دیکھنا کھجور ہے، کھاتا رہنا ختم کوئی نہیں ہوگا۔ جس نے جو مانگا نا جو ذرا جلدی کر کے، مرنا ہے قبر میں جانا ہے، پھر قیامت تک قبر میں لیٹنا ہے، پھر قبر سے اٹھنا ہے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، پھر وہاں سے اٹھ کے حساب دینا ہے، حساب کے بعد جنت دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا شوق ہے امت جلدی جلدی جنت میں جائے، لہذا فرمایا ابو بکر تو بھی جنتی ہے۔ حضور وہ قبر، وہ اٹھنا، وہ حساب کتاب، فرمایا میں جانوں اللہ جانے۔ عمر تو بھی جنتی ہے، عثمان بھی جنتی ہے، علی بھی جنتی ہے، طلحہ بھی
जन्नती है, जुबैर बिन अवाम भी जन्नती है, तलहा बिन उबैदुल्लाह भी जन्नती। 10 बंदों को ना खड़े खड़े जन्नत। इमाम हसन और हुसैन पीछे खेल रहे थे। पूछ लिया किसी ने, हुजूर ये 10 तो जन्नती हैं, तो फरमाया जो पीछे हैं, तो कहा सैयदुल शुबाब अहलुल जन्नत, ये जन्नती हैं और ये जन्नतियों के सरदार। आप जरा पलट के देख लें किस तरह हुजूर ने, और ये इस शौक को आप समझे। हमें तो शौक ही कोई नहीं, अब यकीन करें नहीं शौक, ज्यादा से ज्यादा शौक होगा तो अपने बेटे के हक में होगा कि जल्दी जवान हो जाए, और उसमें भी हमारी डबल लालच होता है कि बच्चा जवान हो जाए और मैं कभी बूढ़ा भी ना हूं, ये भी जवान हो जाए और मैं भी जवान ही रहूं। भाई ये तो नहीं ना हो सकता। अगर वो जवान होगा तो फिर आपको बूढ़ा होना पड़ेगा, लेकिन हमारा डबल लालच है, ये भी जवान हो जाए और मैं भी जवान ही रहूं। ये हो सकता? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप जरा गौर करें, फरमाया वो पीरे रूमा है जो खरीद के दे देगा, मैं उसे जन्नत की बिशारत देता हूं। फरमाया जो मस्जिद बनाएगा, मैं गारंटी देता हूं अपने लिए जन्नत में मकान बना लेगा। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम जन्नत को आसान करते चले गए। फरमाया 2 चीजों की जमानत दे दे, जुबान और शर्मगाह का गलत इस्तेमाल न करना, मैं तुझे गारंटी देता हूं कि रब तुझे बगैर हिसाब किताब जन्नत अता कर दे। जल्दी के साथ हुजूर ने ये शौक पैदा किया। हमारे यहाँ ना हर मामले में तेजी है। अमीर रातों रात होना है, हसीन रातों रात होना है, और बादशाह भी नेक जरा आहिस्ता आहिस्ता होके करना, आहिस्ता 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 आहिस्ता। और तू हर वेले मसीते बह रहे ने, और कितने बहिए जी? भाई मस्जिद अल्लाह का घर है, तेरे घर बैठते तो 2-3 दिन ज्यादा बैठते, तूने कहना था कोई और काम भी करेगा कर। अल्लाह के घर बैठे हैं तो यहाँ भी तुझे इतराज है, किधर जाके बैठे, किधर बैठे जाके? हमारा पीर भाई था, अल्लाह अकबर। तो हज़रत साहब के पास आके ना किसी ने शिकायत लगाई उसकी कि उसके घर वाले कहते हैं त्यार वाले पीरा को बैठा रहना है, तो सब आसपा है। और मान लगे एक बार फिर गल करी, कहता जो कहते हैं हर वक्त पीरों के पास बैठ रहता, फरमाया यार बड़ा मजा है, एक बारी फिर करी। तो वो जब हज़रत साहब को मजा आता था तो हमें मुफ्त में ही आना शुरू हो जाता था। तो ये तो बड़ी बात है ना जी कि कोई किसी अल्लाह वाले के पास बैठता है। मेरी बात को समझ लें, जल्दी करते रसूल करीम, हमें भी थोड़ी जल्दी करनी चाहिए नबी पाक का गुलाम बनने में। सहाबा ने बड़ी जल्दी की, आप यकीन करें 1 मिनट भी दाएं बाएं नहीं। बस आज हुक्म आया, आज खत्म, आज ही अमल होगा, कल परसों तरसों की बात कोई नहीं। सारी दुनिया जाती है ना मदीना शरीफ और जाकर देखती है मस्जिद किबलतैन, 2 किबलों वाली मस्जिद। यार बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम है। लोग कहते हैं पहला तुसी इंज जांदे सो, अब ये कहना शुरू कर दिया बड़ा मुश्किल काम है। हुजूर ने 4 रकतों वाली नमाज 2 इधर मुंह करके पढ़ाई और फिर 2 रखते हैं, और यार मुश्किल है काम, बड़ा मुश्किल। यहाँ तो मेरे भाई पगड़ी का स्टाइल पता नाराज हो जाते। और मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे का रुख ही फेर लिया। तो सलाम के बाद सहाबा ने सवाल नहीं किया। किसी ने पूछा कल तुमने 2 उधर पढ़ी थी, आज 2 उधर पढ़ी। उन्होंने कहा हमने किबला नहीं देखा, हमने तो ये देखा इमाम किधर जा रहे हैं। हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, अब काबे का भी काबा देखो।